हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा खुरूफ का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दहशत गर्दी के वाक़यात में और उसकी तहकीकात में इंकशाफात सामने आते रहते हैं और पाकिस्तान में जिस अंदाज में दहशत गर्दी होती रही है उसमें हर दफ़ा या अक्सर दफ़ा नए मामलात और नए अंदाज सामने आते हैं और नए इंकशाफात होते हैं। लेकिन अब हम जो इंकशाफ आपके सामने करने जा रहे हैं वो अपनी नौइयत का सबसे ज़्यादा हैरतनाक तहलका खेज इंकशाफ है। अब ये बात साबित हो गई है कि सानह सफूरा, जिसमें मई के महीने में कराची के सुपर हाईवे के करीब एक बस में दहशत गर्दों ने हमला करके 70 अफराद को हलाक किया था, इसमें वो दहशत गर्द जो मरकजी दहशत गर्द था जिसने कि इस बस पे सवार होके अपने हाथ से, अपनी पिस्तौल से तकरीबन 30 लोगों के सर पे गोलियां मार के हलाक किया था और दूसरे हाथ से वो उनकी वीडियो बना रहा था जिसका नाम ताहिर उर्फ साई था। दरअसल वो एक असलहा उसके पास था, वो लाइसेंस याफ्ता असलहा उसके पास था जो कि उसके अपने नाम से यहाँ पर हुकूमत सिंध की वजारत दाखिला ने जारी किया था। ताहिर साई, जिसने अपने हाथ से सानह सफूरा में तकरीबन 30 लोगों को शहीद किया था, उनकी जानें ली थी, उनके सर पे जिस पिस्तौल से वो गोली चला रहा था वो लाइसेंस याफ्ता थी और वो लाइसेंस उसके नाम पे जारी किया था। वजारत दाखिला से ये लाइसेंस जारी हुआ था। सानह सफूरा के हवाले से ये सबसे सनसनीखेज इंकशाफ है और इस इंकशाफ के साथ ये इंकशाफ भी शामिल है कि इस पूरे मामले को और इस तहकीकात के अमल में इस इंतहाई अहम मामले को कि दहशत गर्द एक असलहा याफ्ता लाइसेंस और वो भी इंतहाई जदीद असलहा लेके हमला आवर हुआ था, वो उसने कहाँ से हासिल किया था, कौन उसके मददगार थे, किस दुकान से ये लिया गया, ये सब कुछ बावजूद छुपा लिया गया था। ये तमाम बातें तहकीकात में छुपा ली गई थी और गिरफ्तारी के फौरन बाद इस अमल का किसी पे कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था कि अब तकरीबन 4 माह के बाद इस तहकीकात में ये सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है कि ना सिर्फ ये कि ताहिर साई 30 अफराद का बराह रास्त कातिल एक वो असलहा इस्तेमाल कर रहा था जो न सिर्फ लाइसेंस याफ्ता था बल्कि उसके नाम पे जारी किया गया था और इस हवाले से उसके मावनत करने वालों के, उसके मददगार के, उसको असलहा फराम करने वालों के और खुद इस मामले की कि वो असलहा लाइसेंस था, वो लाइसेंस असलहा था जो उसके पास था, इस तमाम मामले को पुरअसरार तरीके से छुपा लिया गया था। इसके अलावा ये बात भी अब सामने आई है कि इस पूरे मामले के एक और मरकजी किरदार कराची के केमिकल के ताजिर शीबा के बारे में बात पता चली है कि उसने मावनत के लिए एक अमरीकी पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी शिबली को पाकिस्तान बुलाया था और शिबली जो कि इसके बारे में पता चला है कि वो सुल्तान कमर सिद्दीकी का भाई था। सुल्तान कमर सिद्दीकी के बारे में हमने आपको कल बताया था कि फिशरमैन्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का वो वाइस चेयरमैन था और कल उसकी बाकायदा गिरफ्तारी और इस केस में उसकी नामजदगी के बाद करप्शन से दहशत गर्दी का ताल्लुक और कल शीबा की गिरफ्तारी के साथ ही बिजनेस का दहशत गर्दी से ताल्लुक इस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन आज का इंकशाफ हर सूरत में एक भयानक इंकशाफ कहा जा सकता है। इस सिलसिले में मजीद मालूमात लेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे बाखबर ब्यूरो चीफ कराची में जनाब रेहान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। ये तो बहुत ही सनसनीखेज बात है जो अब सामने आई है, इसके नतीजे में अब होने क्या जा रहा है, अब पुलिस की तहकीकात किस अंदाज में आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसमें तो पुलिस की एक बड़ी बहुत ही एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि पुलिस ने इस पूरे अमल को छुपाया था दरअसल।
دیکھیں بالکل کامران صاحب بڑی حیران کن بات ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا. اے پی ایس کے بعد کراچی میں سانحہ رونما ہوا, اسکردی میں معصوم جانیں ضائع ہوئیں. اس تحقیقات میں جو جیسے آپ نے خود بتایا طاہر عرف سائیں کا اپنا لائسنس تھا, اور اس لائسنس کو بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں تو کچھ اس طرح ہے کہ طاہر عرف سائیں نے یہ لائسنس 2012 میں حاصل کیا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے تو اس کے متعلقہ پولیس اسٹیشن کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اسپیشل برانچ اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے. اس کے بعد یہ دونوں چیزیں متعلقہ محکمہ داخلہ میں جمع ہوتی ہیں تصویر اور آئی ڈی کارڈ کے ساتھ, کہ پولیس رپورٹ جمع ہوتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کریکٹر بالکل کلیئر ہے, کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, لائسنس جاری کر دیا جائے. لیکن تحقیقاتی اداروں نے بڑی جانفشانی سے تحقیقات کی. اس میں رینجرز کا بڑا کردار تھا. اس تمام گرفتاری میں بڑی محنت کی انہوں نے, اور کراچی میں ایک نیا انکشاف سامنے آیا کہ طاہر عرف سائیں نے جب لائسنس حاصل کیا تو اس لائسنس میں صرف اسپیشل برانچ کا ایک لیٹر موجود تھا جس میں کہا گیا تھا کہ طاہر عرف سائیں کو لائسنس جو کسی کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اسے لائسنس جاری کر دیا جائے. وہ این او سی تھی وہ لائسنس بنوانے کے لیے. اب جب اس کا ریکارڈ کی چھان بین ہوئی اور لائسنس پکڑا گیا تو اس میں تمام باتیں سامنے آئی ہیں. آپ دیکھیں کس طرح ایک دہشت گرد کو, ایک کرمنل کو یہ لائسنس جاری کر دیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم کس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص جائے کسی وقت بھی کوئی دہشت گرد لائسنس حاصل کر سکتا ہے. اچھا یہ تو بتائیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ لائسنس یافتہ اسلحہ رکھے یہ اتنا بڑا دہشت گرد؟ دیکھیں بالکل یہ سوال ہے جس میں پولیس کو بھی چکرا دیا ہے, لیکن تحقیقاتی اور تفتیش کار جو ہیں سینئر, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے جو ان کی اب تک معلومات ہیں کہ طاہر عرف سائیں اگر کسی واقعے میں پکڑا جاتا ریڈ ہینڈڈ جاتے ہوئے کہیں آگے جا کے پکڑا جاتا, پولیس چیکنگ ہوتی تو اس کے بعد لائسنس ہوتا, اس بنیاد پہ وہ ان کو دکھاتا کہ میرے پاس کوئی غیر قانونی اسلحہ نہیں ہے, میرے پاس تو لائسنس ہے, اور لائسنس دکھاتا اور وہ لائسنس ان پولیس افسر کو دکھاتا کسی بھی چیکنگ کے دوران, اسنیپ چیکنگ کے دوران, تاکہ کوئی اس کی گرفتاری نہیں ہوتی. لیکن تفتیش کار کافی حیران کن ہے, وہ پریشان بھی ہیں کہ یہ ایسا واقعہ آج تک انہوں نے نہیں دیکھا کہ ایک دہشت گرد نے اپنا ہی لائسنس سے تمام معصوم جانیں لیں. تو اب رہ گیا یہ تو صرف ایک طرف سے تو اس کے پاس اسلحہ یافتہ لائسنس تھا, ذاتی نام پہ تھا, تو اس کے جو دوسرے معاونت کار تھے جنہوں نے اس کو اسلحہ یہ لائسنس دلوایا, جنہوں نے یہ ویپن دلوایا ہوگا, کسی دکان سے لیا گیا ہوگا کیونکہ لائسنس سے ہے, اس میں کوئی معاونت کار ہوں گے, دکان کا تعین ہوا ہوگا کہاں سے لی گئی ہے, یہ تمام معلومات تو اب ہوگی نا اویلیبل, اور یہ ریکارڈ پہ جان کے نہیں لائی گئی, یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں بڑی حیران کن بات ہے. تفتیش کے جو حکام ہیں وہ کافی خود بھی حیران ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا, سی آئی ڈی کو 5 کروڑ روپے انعام دیا گیا, ملزمان پکڑے, سی آئی ڈی بہت اچھا کام کر رہی, لیکن ان 3 افراد کو جیسے کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ اسلحہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی واقعے کے بعد, وہ اسلحے کے جو تفصیلات تھیں, وہ لائسنس تھا طاہر عرف سائیں کا, وہ کیوں چھپایا گیا, یہ بڑے سوال کھڑے کر دیے تفتیش کاروں کے سامنے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ نعیم, ساجد, حسین قمر اور سلطان قمر صدیقی کو کیوں بچایا جا رہا تھا جبکہ وہ اہم معاونت کار ثابت ہوئے ہیں. اور وہ دکاندار کو اب تفتیش میں ہمارے ذرائع کہتے ہیں تفتیش جاری ہے, اس دکاندار کو بھی معاونت کار کے طور پر گرفتاری کیے جانے کا امکان ہے, کیونکہ طاہر سائیں کے تعلقات تھے نعیم سے, نعیم ساجد کو ملوایا تھا طاہر سائیں نے. جیسے ہم نے کل بتایا جو اس کے ساتھی ہے سعد عزیز سے, طاہر سائیں اکثر نعیم ساجد کے گھر میں بھی رہتا تھا. تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے, اور کافی حیران کن بات ایک اور سامنے آئی ہے کہ قمر, جو حسین قمر کے بارے میں جو ابھی تک ہمیں اطلاعات ہیں, تفتیش کار نے مختلف ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حسین قمر سلطان قمر صدیقی کا بھائی ہے. جیسے کہ آپ نے خود بتایا امریکی نیشنل ہے, امریکی نژاد پاکستانی ہے, وہ پاکستان آیا اور اسے شیبہ نے اس کا ذہن بنایا. وہ تمام جو باتیں تانے بانے وہ شیبہ, نعیم ساجد اور قمر سلطان اور حسین قمر کے جانب جانتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس کیس میں ابتدا میں پکڑے گئے تھے, جس میں ایم بی ایس تھے, پھر بعد میں پکڑے گئے وہ انجینئرز تھے, ماسٹرز تھے, یہ سب لوگ ایک دوسرے سے کہیں کہیں جڑے ہوئے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جو شبلی نے بھی انکشافات کی ہیں, اس کا کہنا ہے کہ وہ کافی تعلیم یافتہ ہے, اس نے ماسٹرز کر رکھا ہے, اور اس کے دیگر ساتھی ہیں. جب وہ جاتا تھا کراچی کے ایک علاقے ڈیفینس میں شیبہ کے پاس, اس نے خود بتایا کہ تقریباً 1 درجن سے زائد ایسے نوجوان تھے جو کافی پڑھے لکھے تھے, وہ لیپ ٹاپ لے کے آتے تھے, وہ تمام ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے تھے کہ کس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا کہنا تھا کہ تمام کے تمام پڑھے لکھے
के नौजवान को देख के वो हैरान हुआ, जिसके बाद उसका जहन बना कि वो दहशत गर्दों से राब्ता करे और जिसके बाद वो गिरफ्तार हुआ। ये तमाम बातें वो सामने आई हैं। जब तफ्तीशकारों ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या वजूहात थी शीबा के साथ राब्ते में, तो कहना शीबा ने मुझे तमाम बताया कि किस तरह करना चाहिए, उसका जहन बनाया और ऐसे मुकाम पे उसके जहन बनाया जाता था जहां तमाम नौजवान बैठे होते थे पढ़े लिखे, जो शीबा उनको तरबियत देता था। तो उसके बाद उसने भी सोचा कि मैं दहशत गर्दों के साथ मिलकर एक बड़ा काम करूं और ये सानहा रोनमा हो गया। लेकिन अब ये जो हो गया सानहा रोनमा तो हो गया, और उसके बाद अब जो ये सनसनीखेज तहकीकात सामने आ रही है जिसमें कि साफ ये लग रहा है कि इस इंतहाई कलीदी मालूमात को बाकायदा छुपाया गया, बल्कि इसमें शामिल लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचाया गया क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आई, इसको मख्फी रखा गया। इस सिलसिले में अब क्या कार्रवाई हो रही है? खुद आईजी सिंध क्या कार्रवाई कर रहे हैं या दूसरे जो ये तफ्तीशकार हैं वो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हम 30 सितंबर को ये चालान पेश होगा, हमारे जराए कहते हैं हतमी चालान होगा। इन तमाम तीनों लोगों का, नईम साजिद, हुसैन कमर और सुल्तान कमर सिद्दीकी का रिमांड ले लिया गया जैसे कल लिया गया था एडीसी की अदालत में। ये तमाम बातें क्योंकि साबित हुई हैं, लाइसेंस मिला है, मुल्जिमान ने, अब दहशत गर्दों ने बयानात दी हैं और वो तमाम दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है तफ्तीशकारों के बाद, और ये अब बात छुप नहीं रह सकती क्योंकि तमाम बातें अब चालान में शामिल किए जाएंगी। हमारे ज़रा कहते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, वो दुकान का पता है, वो दुकान की रसीद है जहाँ से, क्योंकि जब भी किसी को लाइसेंस जारी होता है तो उसके SOP ये है कि लाइसेंस जब आप मिल जाए तो आप मुताल्लिका जो लाइसेंस याफ्ता डीलर हैं असले के, उसके पास जाके अपना लाइसेंस दिखाएंगे, उसकी कॉपी देंगे, वो असला जब जारी होगा तो उसका नंबर वो उस लाइसेंस पे डालेगा ताकि पता चले। ये तमाम बातें रिकॉर्ड पर हैं, वो तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और तमाम बातें चालान का हिस्सा बनाई जाएंगी। लेकिन जो ये नेग्लिजेंसी सामने आई है कि क्यों नहीं डाली गया, एक बड़ा सवालिया निशान है। अब सिंध पुलिस में क्या कार्रवाई करती है ये सिंध पुलिस के आला हुकाम ही बताएंगे, लेकिन हमारे जराए बाकी तस्दीक कर रहे हैं। तमाम बातें ऐसा लगता है जानबूझ कर छुपाई गई या फिर क्यों छुपाई गई, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा आज की पाकिस्तान में अगर किसी स्कैंडल की बात हो रही है या इस हवाले से सवालात या शुबहात का इजहार किया जा रहा है, हुकूमत और उसके लोग उसको ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, उसमें एक आज पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने आज एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में हक़ाइक़ कौम के सामने रखे हैं। उनके कुछ इंकशाफात भी हैं, उन इंकशाफात पर हमारे कुछ ज़रूरी सवालात हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के आज के इंकशाफात और हमारे इंतहाई ज़रूरी सवालात आपके सामने पेश करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। LNG स्कैंडल के हवाले से इस वक्त हर रोज़ आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे मुख्तलिफ वाक़यात और इस हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफात और हुकूमती मौक़िफ़ बारहा आप सुनते हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते हमने इस सिलसिले में कई प्रोग्राम पेश किए और आपको इस हवाले से बहुत अहम मालूमात और ऐसी मालूमात जो इससे पहले अवेलेबल नहीं थी आपके साथ शेयर की है। इससे कबल इस प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स जनाब शाहिद खाकान अब्बासी भी आए थे, जिसमें ख़ास तौर पे उनकी वजारत के हवाले से जो इस वक्त मामलात हैं जिसका ताल्लुक़ उनकी वजारत से मुंसलिक कॉर्पोरेशन से है, उस पर उनसे हमारी तफसीली इंटरव्यू भी हुआ था। अब इस हवाले से एक मरबूत और बाकायदा रद्द अमल सामने आया है हुकूमत की जानिब से और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने आज इसको पेश किया अवाम की खिदमत में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। शाहिद खाकान अब्बासी उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे या वो मालूमात शेयर करने की कोशिश कर रहे थे जिसका ताल्लुक़ LNG के हवाले से है। याद रहे कि LNG पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी की तरक्की के लिए इंतहाई कलीदी, इंतहाई ज़रूरी उसकी अहमियत है। पाकिस्तान की एनर्जी के वसाइल को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में बिजली की पैदावार को सस्ता करने के लिए, पाकिस्तान में कारखानों को चलाने के लिए, ख़ास तौर पर खाद के कारखानों को चलाने के लिए LNG की ज़रूरत है। और अगर ये LNG हमें मिलती है तो
خیال یہی کیا جا رہا ہے، دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ یہ تیل سے سستی ہوتی ہے، اس سے ہماری بجلی سستی بنے گی اور اس سے اوورآل فائدہ ہوگا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ ایل این جی بہر صورت ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت جو مسائل ہیں، جو سوالات ہیں، جو شبہات ہیں، ان کا تعلق ایل این جی کی خریداری کے حوالے سے ہے۔ حکومت اس سلسلے میں جو نظام سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کا نہ صرف میڈیا میں بلکہ پارلیمنٹ میں بھی اور دوسرے اہم فورم پر بھی اس کے بارے میں حکومت سے مسلسل سوال پوچھا جا رہا ہے، اسے غیر شفاف بتایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اوگرا نے، جو کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جو ریگولیٹر ہے، بہت ہی اہم حکومتی ادارہ ہے، اس سلسلے میں ایک باقاعدہ خط بھی تحریر کیا ہے، جس میں ایل این جی کے حوالے سے جو اس وقت خریداری کا عمل ہے اور اس کی جو قیمتوں کا عمل ہے، اسے انتہائی غیر شفاف بتایا ہے۔ یہ تمام صورتحال ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں آج جناب شاہد خاقان عباسی نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے اور ہمارے نزدیک انہوں نے کچھ انکشافات بھی کیے۔ مثال کے طور پہ آج انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ قطر سے ایک طویل مدتی معاہدہ طے پا گیا ہے ایل این جی کی خریداری کا۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا، اس سے پہلے یہ انکشاف موجود نہیں تھا کہ باقاعدہ قطر سے ایک طویل مدتی معاہدہ طے پا گیا ہے ایل این جی کی خریداری کا۔ طویل مدتی معاہدہ قطر کی حکومت سے انہوں نے کہا کہ طے پایا ہے، ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن اس میں دوسری اہم بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی صرف قیمتوں کا تعین ہونا باقی ہے، باقی سب چیزیں طے ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف ہے اور یہ اس بحث میں اس کا ایک نیا اضافہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ طے پا چکا ہے۔ جناب شاہد خاقان عباسی نے کہا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پر ایک لانگ ٹرم سپلائی ایگریمنٹ ایل این جی کا نیگوشیٹ ہو چکا ہے، ابھی سائن نہیں ہوا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پرائس سامنے نہیں آئی، تو پرائس اس وقت سامنے آئے گی جب کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہوگا، اس سے پہلے کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ اس میں کوئی سیکریسی یا چھپانے کی بات نہیں ہے، جو چیز نہیں ہوئی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا تو وہ حقائق سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ریٹ طے ہو چکے ہیں لیکن کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا، جب سائن ہوگا تو وہ ایک کانٹریکٹ بنتا ہے، اس سے پہلے ایک نیگوشیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ تو ہم جب کانٹریکٹ سائن ہوگا ای سی سی کے پاس جائے گا، دیگر فورمز پر جائے گا، اپروولز ہوں گی اور اس کو پبلک ڈومین میں رکھا جائے گا جس حد تک قانون کے مطابق ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم معلومات ہے جناب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ کانٹیکٹ ہو گیا ہے۔ جو دوسری دستاویزات جہاں سے کچھ سراغ ملتا ہے اس مذاکرات کا، اس ایگریمنٹ کا جو وہ کہتے ہیں کہ طے پایا ہے، وہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کا قطر گیس کے ساتھ ہوا ہے۔ قطر گیس کے بارے میں جناب شاہد خاقان عباسی کا کہنا یہ ہے کہ یہ دراصل حکومت ہے، حکومت قطر ہے، لیکن اس سلسلے میں جتنی معلومات موجود ہے جو براہ راست قطر گیس سے ہی ہم نے حاصل کی ہے، اس کے مطابق قطر گیس کے 4 حصے ہیں اور تمام کے تمام وہ حصے ہیں جس میں کہ غیر ملکی کمپنیاں باقاعدہ اس کی پارٹنر ہیں۔ مثال کے طور پہ قطر گیس 1 میں قطر پیٹرولیم کے ساتھ ایکسن موبل، ٹوٹل، متسوئی اور ماروبینی پارٹنر ہے۔ قطر گیس 2 میں قطر پیٹرولیم کے ساتھ ایکسن موبل پارٹنر ہے۔ قطر گیس 3 میں قطر پیٹرولیم کے ساتھ کونوکو فلپس اور متسوئی پارٹنر ہے۔ قطر گیس 4 میں قطر پیٹرولیم کے ساتھ رائل ڈچ شیل پارٹنر ہے۔ یعنی کہ یہ تمام کی تمام کمپنیز قطر گیس کی چاروں جو انٹیٹیز ہیں اس میں فورن پارٹنرز ہیں، بڑی کمپنیز اس کے ساتھ پارٹنر ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ دراصل حکومت قطر کے ساتھ معاہدہ ہے شاید یہ مناسب عمل نہیں ہوگا، کیونکہ حقائق جو ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں، اور اگر یہ قطر حکومت براہ راست قطر حکومت سے نہیں ہے تو اس پہ پیپرا کے رولز اپلائی ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا کہ اس کے لیے آپ نے پوری دنیا میں کتنی تحقیق کی، کس طرح سے اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ کو اس طویل مدتی معاہدے کے لیے سب سے سستا ایل این جی آپ لے رہے ہیں، اس سے سستی ایل این جی آپ کو کہیں اویلیبل نہیں تھے، اس سلسلے میں آپ نے کیا پروسیس کیا، کس طرح سے لوگوں کو بڑی کمپنیز کو یا جو اس کے فراہم کرنے والے ہیں ان کو دعوت دی، اور کس طرح سے یہ معاملہ پورا شفاف ہوا، اور آپ کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا میں سب سے اچھی، سب سے سستی، سب سے بہترین گیس اگر آپ کو ملنی ہے تو وہ قطر سے ملنی ہے۔ یہ ابھی جو ہے یہ طے ہونا باقی ہے، لیکن جناب خاقان عباسی نے تو کہا کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، اب تو صرف قیمت کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹرمینل بنایا گیا ایل این جی ٹرمینل کراچی میں، اس کی بڈنگ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک انتہائی شفاف عمل تھا۔ یہ ایک مکمل ٹرانسپیرنٹ بڈ پروسیس کے ذریعے بی او ٹی بیسس پر، حکومت کا ایک پیسہ اس میں خرچ نہیں ہوا، بی او ٹی بیسس پر لگایا گیا ہے، اس میں کوئی لٹیگیشن نہیں ہوئی،
ہمارے پاس 2 bids آئی تھیں, ایک ٹیکنیکلی کوالیفائڈ نہیں تھے, وہ بھی کورٹ میں نہیں گئے کہ میں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ تھا, میری بڈ کو ریجیکٹ کیا گیا. جو بڈ کھلی وہ 66 سینٹ کی لیولائز ٹیرف ہے, پہلے سال میں 1.49 سینٹ یا کچھ اس سے کم ہے, اور اس کے بعد جو سال ہے 14 سال 63 سینٹ, جو آپ اوسط لگائیں تو یہ 66 سینٹ بنتی ہے. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے, کوئی ایسکیلیشن نہیں ہے. جو سب سے اہم بات ہے, جناب شاہد خاقان عباسی نے اس کو بہت ہی ٹیکنیکل ٹرمز میں بتایا. مختصر بات یہ کرنی تھی کہ آپ کو روزانہ کتنا خرچہ دینا ہے, کتنی آپ کو ادائیگی کرنی ہے LNG ٹرمنل کو, وہ ہے $2,70,000 جو روزانہ آپ کو دینے ہیں. اس سلسلے میں اس کمپنی کے اپنے اخراجات بھی ہیں, وہ اس معاملے کے بارے میں ایک اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اور اس نے اس سلسلے میں جو اپنے حقائق ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں. یہ معاملہ اس وقت نیب کی زیر تفتیش ہے اور وہاں پر اس معاملے کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں. ایک اور انکشاف کیا ہے جناب شاہد خاقان عباسی نے, انہوں نے کہا کہ ایک دوسرا LNG ٹرمنل لگنے والا ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ صرف پہلے ٹرمنل کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک ٹرمنل لگنا ہے جس سے انشاءاللہ پاکستان کی بجلی کے مسائل حل ہو جائیں گے. 3600 میگا واٹ بجلی اس ٹرمنل سے بنے گی, یہ 2017 میں بجلی سسٹم پر آ جائے گی. چیپسٹ جنریشن ہوگی پاکستان کی. نیپرا کا ٹیرف تقریباً 7.5 سینٹ کے قریب ہے. اگر اس وہ جنریشن 30 بلین کلو واٹ آور یعنی 30 ارب کلو واٹ آور کی جنریشن ہوگی, جو اس وقت کی ہماری تمام آئل بیس جنریشن کے برابر ہے. آج آپ کی تمام آئل بیس جنریشن بھی ہے 30 ارب آپ کو مہیا کرتی ہے کلو واٹ آور سال میں. تو اگر آپ اس LNG بیس کو سے لے کر آئل کو ریپلیس کر دیں, اگر اضافی جنریشن نہ کریں, تو آپ کو 200 ارب روپیہ ہر سال بچے گا. سیکنڈ ٹرمنل کی خبر دی ہے ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ٹرمنل کی جو بات کی ہے جناب شاہد خاقان عباسی نے, اس کے لیے شفاف طریقہ اپنایا جائے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق اس کے لیے پہلے ہی سے بات چیت کر لی گئی ہے کسی چینی کمپنی کے ساتھ ہے, اور اس کی بنا پہ تنازع بھی پیدا ہوا ہے. گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ جس نے دراصل یہ سیکنڈ ٹرمنل بنانا ہے, اس سے 2 ڈائریکٹرز نے اس کے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. ہم صرف توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ٹرمنل شفاف طریقے سے الاٹ کیا جائے گا, اور اس میں حکومت کے پاکستانی عوام کے جو مفادات ہیں ان کو ترجیح رکھی جائے گی, اور اس میں کوئی چھپا دینے والی بات نہیں ہوگی. یہ جناب شاہد خاقان عباسی کے آج کے انکشافات تھے, اس پہ ہمارے کچھ ضروری سوالات تھے. اس بارے میں مزید بھی ہم آپ کو آئندہ پروگرام میں بتاتے رہیں گے. لیتے ہیں آپ چھوٹا سا کمرشل بریک, اور اس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حقائق. چھکے چھڑا دینے والے ایک مہا اسکینڈل ہے جو آپ کے سامنے آئے گا. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد.